حافظ صاحب آپ سے جو بات ہے اس کا آغاز کر لیتے ہیں. یہ ذرا بتا دیں کہ ہم نے دیکھا کہ سی ایم آپ کے شہر آئے، لاہور آئے، تو وہاں پر خاصی مشکلات رہیں. رستے میں ڈیفرنٹ نوعیت کے بیریگیٹس لگے ہوئے تھے، ویلکم نہیں کیا گیا، جو ڈیو پروٹوکول تھا وہ نہیں دیا گیا. کل تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو قیادت ہے وہ لاہور آتی ہے، ان کے ساتھ بھی کچھ اسی نوعیت کا رویہ. اور دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہے، والہانہ استقبال بھی ہو رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کارکنان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو آزادی ہے. ساتھ ساتھ وہاں کے صوبائی وزیر ایئرپورٹ پر جا کے ویلکم کر رہے ہیں. سی ایم کا ڈیو جو پروٹوکول ہے وہ بھی ان کو دیا جا رہا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ آج جو وزیر اعلیٰ تشریف لے گئے ہیں کراچی، اور جس انداز کے اندر وہاں پر ان کو ایک ریسیو کیا گیا ہے، دیکھیں یہ ایک بڑا واضح اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ جہاں پر کہیں آپ قواعد و ضوابط کے مطابق چلیں گے، آپ پراپر پروٹوکول کے ساتھ جائیں گے، اور آپ متعلقہ صوبائی حکومت سے رابطہ کر کے، صوبائی انتظامیہ سے رابطہ کر کے جب جاتے ہیں تو پھر اسی طرح کے نتائج نکلتے ہیں، اور پھر اسی انداز کے اندر ویلکم ہوتا ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ پنجاب میں آنا چاہ رہے تھے تو آپ نے خود دیکھا، اور میڈیا نے اس کو لائیو رپورٹ بھی کیا، اور اس سے پہلے بھی رپورٹنگ چلتی رہی، کہ انہوں نے جس انداز کے اندر ایک تاثر دیا کہ ہم شاید لاہور کی اینٹ سے اینٹ بجانے جا رہے ہیں، ہم جناب یہاں پر پہیا جام کروا دیں گے، ہم جناب یہاں سے اپنی تحریک کا ایک آغاز کریں گے. اور اس کے لیے کسی قسم کی انہوں نے پنجاب حکومت سے رابطہ نہیں کیا، کوئی پرمیشن طلب نہیں کی، اور انہوں نے صرف لیکن باقاعدہ طور پر لسٹیں شیئر کی گئی تھی. اور باقی ڈیفینیٹلی دیکھیں چلنے سے پہلے انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کی، لیکن پنجاب سے جس طرح کا ریاکشن آ گیا پھر وہ بات جو ہے آگے بڑھتی رہی، دونوں جانب سے بیان بازی ہوتی رہی. یا انہوں نے کراچی جانے کا اعلان کرتے ہیں، 3 روزہ دورہ ہے ان کا، وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے سندھ حکومت ویلکم کر رہی ہے، اسی نوعیت کا جیسچر اور تاثر دیا جا رہا ہے وہاں. دیکھیں صرف اناؤنسمنٹ سے بھائی کام نہیں چلتا. بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے پنجاب اسمبلی آنا ہے. پنجاب اسمبلی میں سپیکر صاحب نے کہا کہ آپ اپنی لسٹ دیں. انہوں نے ایک 35 لوگوں کی 30 سے 35 لوگوں کی ایک لسٹ دی کہ جناب ان لوگوں نے ہمارے ساتھ آنا ہے. لیکن جب وہاں پر یہ پہنچے پنجاب اسمبلی میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی رکاوٹ ہوتی تو یہ کیا پنجاب اسمبلی پہنچ پاتے؟ یہ پورے لاہور کے اندر 2-3 دن انہوں نے موومنٹ کی ہے، پوری VIP موومنٹ ہوئی ہے، پوری سیکیورٹی کے ساتھ ان کو اپنا موو کروایا گیا ہے. اصل چیز ہے کہ پنجاب اسمبلی کے اندر ان کے ساتھ ایسے غیر متعلقہ لوگ داخل ہوئے جو کریمنل ریکارڈ رکھتے تھے، اور جب وہاں پہ پنجاب اسمبلی کے جو گارڈز نے وہاں ان کو چیک کرنے کی کوشش کی تو وہاں پر ہاتھا پائی کی نوبت آئی. اور جس طرح کی زبان انہوں نے استعمال کی، میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ تمیز سے کے دائرے میں رہیں گے تو تمیز سے بات ہوگی. اور ابھی دیکھیں کہ اگر یہ پنجاب میں آنا چاہتے ہیں، اگر یہ لاہور میں آنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا اپنا صوبہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. پنجاب ہمیشہ ویلکم کرتا ہے، لاہور ویلکم کرتا ہے. سو بسم اللہ لاہور میں آئیں، پورے پنجاب میں گھومیں پھریں، لاہور کی ترقی دیکھیں، لاہور کی ڈیولپمنٹ دیکھیں. کسی کو کوئی ترقی دیکھیں، ڈیولپمنٹ دیکھیں، کوئی جلسہ، کوئی پبلک جو گیدرنگ ہے، جو سیاسی جماعتوں کا حق ہوتا ہے، رائٹ ہوتا ہے، اگر وہ اس طرح کی کوئی گیدرنگ بھی کرنا چاہتے ہیں مینار پاکستان پر تو الاؤ کریں گے آپ لوگ، ویلکم کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات ہے کہ پی ٹی آئی کی جو پچھلی تاریخ ہے، خاص طور پہ لاہور کے مختلف علاقوں میں ان کے جو ڈیمنسٹریشنز ہوتے رہے. آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں زمان پارک کا علاقہ اور پوری جو آرٹری مین لاہور کی کنال بینک روڈ جو ہے وہ ابنڈن ایریا اور ایک نو گو ایریا میں انہوں نے تبدیل کر دیا تھا. بڑا لمبا عرصہ وہاں پر ایک موومنٹ چلتی رہی. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے، گلبرگ کے اندر گھراؤ جلاؤ ہوا، عسکری ٹاور پہ انہوں نے آگ لگانے کی کوشش کی، جناح ہاؤس انہوں نے جلایا، مختلف ایریاز میں لاہور کے انہوں نے جو وائلنس کیا اور جس طرح شہداء کی یادگاریں جلائیں. اصل چیز ہے کہ ایک ڈسٹرسٹ ہے. یہ اپنا ایک کمٹمنٹ دیں، یہ اپنا بیان حلفی دیں، یہ کہیں پر بھی اپنی ٹھیک ہے. ڈسٹرسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ ماضی کی بات کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ریکارڈ کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے رضا بھائی سے پوچھ لیتے ہیں. رضا صاحب، آپ کی اتحادی جو ہے وفاق میں حکومت جناب آپ اکٹھے مل کے شیئر کر رہے ہیں، اب ایک صوبے میں آپ لوگوں کی حکومت ہے، آپ لوگوں کو کیا معلوم نہیں پاکستان تحریک انصاف کا ماضی کا ریکارڈ کیا ہے جس کو ساری باتیں بتا رہے ہیں، جلاؤ گھیراؤ یہ ساری چیزیں ماضی میں کرتی رہی ہے، آپ لوگوں نے کس طرح پھر اجازت دے دی جناب؟ نمبر ایک تو عادل بھائی، اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. سہیل آفریدی بھی پاکستان کے شہری ہیں، صوبہ خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ ہیں. اجازت لے کے تو خیر ان کو کہیں نہیں آنا جانا چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بحیثیت وزیر اعلیٰ ان کی جو عہدے کی تکریم ہے اس کا لحاظ یا اس کا پروٹوکول یہ کہتا ہے کہ وہ مطلع کریں اور اسی پروٹوکول کے ساتھ، اسی احترام کے ساتھ موومنٹ کریں. تو اپنی اپنی پارٹیوں کا اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، اپنی اپنی موڈیلٹی سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. ہمارا اتحاد ضرور ہے، مرجر نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا ایک اپنا کلچر ہے، وہ اس کلچر کے حساب سے ڈیل کرتی ہے. مجھے یقین ہے کہ مسلم لیگ جو ہے وہ اپنی پالیسیز خود بناتی ہوگی. تو یہ دونوں پارٹیاں الگ الگ انداز میں ڈیل بھی کر رہی ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی جو ہیں
وہ ان کا بیہیویئر کیا ہے یا وہ کس طریقے سے کس انٹینٹ کے ساتھ کہاں جا رہے ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر وہ کسی صوبے میں جا رہے ہیں تو ان کو کس طریقے سے جانا چاہیے، کیسے پیشگی اطلاع ہونی چاہیے، انتظامات ہونے چاہیے، تو اپنے احترام کا خود بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اب سندھ میں تو دیکھیں نا کہ ضروری تو نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی کے وزیر جو ہیں سینئر سعید غنی صاحب، جو کہ کراچی ڈویژن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، مرکزی رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ کہ انہوں نے ویلکم کیا، تو یہ اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، اس میں کوئی ٹھیک ہے، اپنا انداز ہے۔ لیکن کراچی پریس کلب میں جب میڈیا ٹاک کی ہے تو انہوں نے کہا جناب یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور شہید بھٹو والا ہمیں جو ہے یہاں پہ کہہ لیں کہ جمہوری روایات نظر آئی ہیں، کب زرداری صاحب والا معاملہ ہو جائے ہمیں معلوم نہیں ہے، تو کچھ تحفظات کا اظہار وہ کر بھی رہے ہیں، مطلب سندھ حکومت کے تیور بدل بھی سکتے ہیں، لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے سہیل افریدی صاحب کے ایکٹ کے اوپر۔ مطلب ہے کہ انہوں نے استقبال کرنے والوں کو بے نظیر بھٹو شہید کا نمائندہ کہا، زرداری صاحب کا نمائندہ نہیں سمجھا۔ چلیں رضا بھائی جواب دے دیں۔ نہیں، میرا ماننا یہ ہے کہ یہی وہ چیزیں ہیں نا، زبان جو ہے انسان کی، وہ اس کو یا تو اٹھاتی ہے گرا دیتی ہے، جس چیز کی ضرورت نہیں ہے پریمپٹیو گفتگو کرنا، یہ سیاسی میچور پن ہے، اور اسی سے ان کو جو ہے وہ اجتناب برتنا چاہیے۔ اگر ویلکم ہوا ہے سندھ میں تو اس ویلکم کو جو ہے وہ زیادہ اس میں نہ لے لینا، ویلکم کو بھی وہ زیادہ اوور سٹے نہ کر جائیں اس کے اندر، تو اپنے اپنے حساب سے چلیں، اور بیانات کے اندر ہی دیکھیں آرٹیکل 17 اور آرٹیکل 19 جو ہے ہمارے آئین کا، وہ سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ہے اور آزادی اظہار رائے کے حوالے سے۔ اس کے اندر یہ بات بڑی خاص طور پہ لکھ دی گئی ہے کہ کوئی بھی ایسی بات آپ نہیں کر سکتے جو نیشنل سیکیورٹی کے خلاف ہو، اخلاقیات سے گری ہوئی ہو۔ اس طرح کی اگر آپ گفتگو کریں گے تو پھر آپ کا ویلکم جو ہے وہ کنورٹ ہو جائے گا نا، تو ان کو خود احتیاط کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، مطلب احتیاط کریں، احتیاط برتیں، ورنہ وہ جو جن خدشات کا وہ اظہار کر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے، مطلب پنجاب والی جو پورا معاملہ تھا، امیچور گفتگو سے اجتناب کریں، اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز کریں۔ ٹھیک ہے، نیازی صاحب وہ کہہ رہے ہیں امیچور قسم کی گفتگو نہ ہو، اور سارے جو آئینی قانونی جو معاملات ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، نارمز ویلیوز کا خیال کیا جائے، تب تو معاملہ ٹھیک چل سکتے ہیں، ورنہ وہ پنجاب والی جو صورتحال ہے وہ بن سکتی ہے سندھ میں بھی۔ تو یہ رکھنا کتنا آسان ہوگا آپ کی سیاسی جماعت کے لیے، کیونکہ آپ تو کارکنان کو جو موبلائز کرتے ہیں، صاحب وہ بات تو رضا بھائی اسی جانب جائے گی نا، اگر اگریسو قسم کے بیانات آئیں گے، اگریسو قسم کے بیانات آئیں گے تو کیا آپشن ہوگا پھر؟ ایسا نہیں کریں عادل بھائی کہ اس طرح چلی جائے گی۔